کہ ہمارے کافرین نے ختم نبوت کا پیارا دیا، آدھی زندگانیاں جیلوں میں، آدھی زندگانیاں ریلوں میں گزار کے ختم نبوت کے جھنڈے کو بلند کیا ہے۔ میں نے کہا لیکن سنو، اس میں بھی دو رائے نہیں ہے۔ ایک طبقے نے دور کھڑے ہو کے اپنے نبی کی ختم نبوت میں حملہ ہونے کا تماشا دیکھا ہے، یہ بھی ماننا پڑے گا، اس میں بھی دو رائے نہیں ہے۔ اس کے سامنے ختم نبوت پہ تاج و تخت میں حملہ ہوتا رہا، وہ چپ رہا، اس کے سامنے لوگوں کا ایمان لٹتا رہا، یہ چپ رہا، یہ تماشائی بنا رہا۔ یہاں اس نے ختم نبوت میں حملہ ہونے کا تماشا دیکھا ہے، انشاءاللہ حشر کے میدان میں اس کا تماشا بھی لگے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ تیرے ہوتے ہوئے میرے نبی کی عزت میں حملہ کیا گیا، تو نے کیا کیا؟ ختم نبوت کے تاج و تخت میں حملہ کیا گیا، تو نے کیا کیا؟ تیرے سامنے لوگ قادیانی ہوتے رہے، تو نے ختم نبوت کے لیے کیا آواز اٹھائی تھی؟ ختم نبوت کے لیے اگر تجھے گفتگو کرنی آتی ہے تو گفتگو کی تھی، لکھنا آتا ہے، ختم نبوت کے لیے لکھا تھا، بولنا آتا ہے، ختم نبوت کے لیے بولا تھا، ختم نبوت کے لیے اپنے گھر میں کوئی پروگرام کروایا تھا۔ اللہ پوچھے گا، یاد رکھو کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہماری نمازوں کو، روزوں کو، حج کو، عمروں کو، یہ حدیث سے ثابت ہے، کالے کپڑے میں لپیٹ کے روز قیامت ہمارے منہ پہ دے مارے کہ تیرے سامنے ختم نبوت میں حملہ ہوا، تو نے کیا کیا؟ میرے سمیت ہر بندہ اپنے گریبان میں منہ گھسیڑ کے سوچے کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہے۔ ختم نبوت کا کام کیا ہے تو شکر کرو، نہیں کیا تو فکر کرو۔ بلیو کرنا، پورے پاکستان کے بڑے بڑے اداروں میں گیا، آپ کے ہائی کورٹس میں گیا، آپ کے بڑے بڑے سکولز، کالجز، یونیورسٹیز، تعلیمی ادارے، وہاں پہ جا کے میں نے ختم نبوت کے سیمینار کیے ہیں، پورے پاکستان کی سی ایس ایس اکیڈمیز میں جا کے میں نے ختم نبوت کے پروگرام کیے ہیں، آپ کی پنجاب پولیس کے اندر بھی میں نے ختم نبوت کے پروگرام کیے، آپ کی ڈسٹرکٹ جیل کے اندر جا کے میں نے ختم نبوت کے پروگرام کیے، بڑے بڑے لوگ ملے، ان کے سامنے جب میں نے قادیانیت کی کالی کرتوتیں کھول کے پیش کی، وہ حیران رہ گئے، کہا ہمیں نہیں پتا تھا کہ قادیانی اتنے لانتی ہیں۔ مجھے لاہور ہائی کورٹ کا ایک جج ملا، کہا جناب ختم نبوت کے بارے میں جو باتیں آپ نے کی ہیں اور قادیانیت کا اصل چہرہ آپ نے جو پیش کیا ہے، کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا تھا، کیا واقعی یہ قادیانی اتنے بڑے لانتی ہیں، اتنے بڑے کمینے ہیں، اتنے بڑے کافر ہیں؟ میں نے کہا جج صاحب سنیے، آپ کی سوچ کی حدیں جہاں پہ ختم ہوتی ہیں، قادیانیت کی حرام پائی کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کہہ رہا، میں صرف آخری چند منٹوں میں چند حقائق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بہت بڑا جملہ بولا ہے، میں نے کہا جج صاحب آپ کی سوچ کی حدیں جہاں پہ ختم ہوتی ہیں، قادیانیت کی حرام پائی کا آغاز سب بولو وہاں سے ہوتا ہے۔ دلائل سے ثابت کروں گا، میرے پاس یہاں سٹیج پہ ایک کتاب ہے، ذرا غور سے بات سنیے گا، صرف چند منٹ انشاءاللہ اور لوں گا۔ یہ کتاب کا نام روحانی خزائن، جلد نمبر 21، لکھنے والا مرزا قادیانی قضا، صفحہ نمبر 81 پہ سنیے پروردگار کی عزت پہ حملہ کرتے ہوئے کیا بکواس کرتا ہے، کہتا ہے یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے جو کہ مجھ پہ نازل ہوا ہے، در حقیقت میرے اور میرے خدا کے درمیان ایسے باریک راز ہیں جن کو دنیا نہیں جانتی۔ اگلی بات سنیے، کہتا ہے اور مجھے خدا سے ایک نہانی تعلق ہے جو
قابل بیان نہیں. کہتا ہے اللہ میرے ساتھ ایک ایسا فعل کرتا ہے, اللہ کا میرے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے میں تمہیں نہیں بتا سکتا. پھر یہ کتاب کا نام اسلامی قربانی, لکھنے والا قاضی یار محمد قادیانی, مرزا قادیانی کا قریبی مرید. اس کتاب کے سبا 12 پہ سنیے کیا بکتا ہے. کہتا ہے ہمارے مردے نے ایک خاص موقع آیا کہ ہمیں بتا دیا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے. کہتا ہے ہمارے مردے نے ہمیں بتایا ایک مرتبہ ہم پہ کشف کی حالت اس طرح طاری ہوئی گویا کہ آپ عورت بن گئے اور اللہ تعالیٰ مرد بن گیا. اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کے ساتھ رسولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا. ہائے ہائے آگے کہتا ہے سمجھنے والے کے لیے اشارہ کا بھی ہے, بکواس کرتا ہے کہ ہمارے مرزے نے ہمیں بتایا ایک دفعہ میں عورت بن گیا, اللہ تعالیٰ مرد بن گیا. اللہ نے میرے ساتھ غلط کام کر دیا اور زمین کانپتی ہے, آسمان لرزتا ہے. اتنی بڑی بکواس مجھے بتا جو کمینہ میرے پروردگار کو اتنی بڑی گالی بکے. ایسے لعنتی سے تیرے تعلقات, ایسے کمینے سے تیری یاریاں, ایسے کمینے سے تیری دوستیاں, ایسے لعنتی سے تیرے تعلقات. اور سوچ اگر کوئی یہی بکواس تیری ماں کے بارے میں کرتا, اگر کوئی یہی بکواس تیری بیٹی کے بارے میں کہتا, اگر کوئی یہی بکواس تیری بہن کے بارے میں کہتا کہ تیری ماں میرے پاس آئی, تیری بیٹی میرے پاس آئی, تیری بہن میرے پاس آئی اور میں طاقتور مرد بن گیا اور تیری میں نے ماں سے, بہن سے, بیٹی سے منہ کالا کیا, اور مجھے بتا ایسے کمینے سے یاری کرے گا, ایسے کمینے سے دوستی کرے گا, ایسے کمینے سے اور محبت کرے گا. پھر سن لے ساری کائنات کی عزتیں, ساری کائنات کا وقار, ساری کائنات کی بلندی آمینہ کے لال کی عزت میں قربان ہے, پروردگار کی عزت میں قربان ہے. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, مرزا قادیانی پہ لعنت. مرزایوں کا جو یار ہے, مرزایوں کا جو یار ہے, تاجدار ختم نبوت. اس پروگرام میں یہ بھی انشاءاللہ وعدہ کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد ہمیں موت تو قبول ہے, کسی کتے مردئی سے کسی بھی قسم کے تعلقات قبول ہو سکتے. بولو یہ کتاب صرف 2 منٹ, یہ کتاب کا نام روحانی خزائن, جلد نمبر 3, لکھنے والا مرزا قادیانی قضا. اس کے اندر صفحہ نمبر 90 پہ اللہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے. کہتا ہے اللہ کی ایسی مثال ہے جیسے ایک جانور ہوتا ہے. بکواس کرتا ہے اللہ کی ایسی مثال ہے وہ جانور جس کے کئی ہاتھ ہو, وہ جانور جس کے کئی پیر ہو, جس کے بہت سے عضو ہو اور تعداد سے خارج ہو, عرض اور طول رکھتا ہو. کہتا ہے اللہ کی مثال ایک تندوے کی سی ہے, اللہ کی مثال ایک جانور کی سی ہے, اللہ کی مثال ایک ڈنگر کی سی ہے. ہائے ہائے جو میرے پروردگار کے بارے میں اتنی بڑی بکواس کرے, آج کے بعد وعدہ کر قادیانیوں کا بائیکاٹ کرے گا. یہ کتاب
किताबों का ढेर है, कोई किताब अल्लाह को गालियां, कोई किताब हुजूर सरवरे कायनात की इज्जत पे हमले। ये किताब रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 17 सवा नंबर 205 मेरे नबी के गुंबद खजरा के बारे में बकवास करता है। वो गुंबद खजरा जिसके बारे में हमारा ईमान है, जहां पे हमारे करीम आका तशरीफ फरमा है, वो जगह सारी कायनात से आला है, अरबा है। मेरे आका का अपना फरमान है कि जन्नत है मेरा रोजा और ये मिंबर तक की जगह ये जन्नत है। सवा नंबर 205 पे बकवास करता है, गंदे कलम से, गंदी स्याही से, गंदे पेपर पे, गंदे दिमाग से कहता है अल्लाह ताला ने मोहम्मद के छुपाने के लिए एक जलील जगह तजवीज की जो नहायत तंग तारीख और नाउज़ुबिल्लाह कीड़ों मकोड़ों की नजासत की जगह थी। ये किताब आखिरी बात, किताब का नाम रिव्यू ऑफ रिलीजन्स। लोग कहते हैं यार समझ नहीं आती, तेरा कलमा सादा ओही कलमा कादियानी पढ़ते हैं। ये किताब के अंदर मिर्जा कादियानी का हरामी बेटा मिर्जा बशीरुद्दीन, मिर्जा बशीर अहमद सवा नंबर 158 पे ये बकवास करता है, कहता है हमारा ईमान है कि मोहम्मद दुनिया में दोबारा आ गए। कहता है मिर्जा कादियानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो इस्लाम की दावत के लिए दुनिया में दोबारा आ गए। इसलिए मर्दियों जब भी कलिमा पढ़ो लफ्ज़े मोहम्मद आए तो मोहम्मद से मुराद मिर्जा कादियानी को लिया करो। इससे बढ़ के और धोखा, इससे बढ़ के और दलाल, इससे बढ़ के और फरेब, इससे बढ़ के और कोई कमी नहीं और बोलो हो सकती है। फिर इंशाअल्लाह पक्का वादा करो जब तक दम में दम बाकी है खत्मे नबूवत की चौकीदारी भी करेंगे, कादियानियों का बाईकाट भी करेंगे। करोगे? बाकी इंशाअल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी। मैं पिछले साल यहाँ पे आया, मैंने आपको बता दिया था मेरी सारी फैमिली, मेरा सारा खानदान, मेरा बाप, मेरी वालदा, मेरा दादा, मेरी दादी, मेरे भाई, मेरी बहन सब कादियानी थे। परवरदिगार ने मुझ पे करम कर दिया, ईमान का नूर अता कर दिया। इंशाअल्लाह बाकी डिटेल आप मेरी इस किताब में पढ़ेंगे। हर बंदा ये किताब लेके जाए, परवरदिगार के करम से हजारों कादियानी ये किताब पढ़ के मुसलमान हो चुके हैं और लाखों मुसलमान ये किताब पढ़ के अपना ईमान कादियानियों से बचा चुके हैं। इंशाअल्लाह आधी कीमत में आपको किताब दी जाएगी। उलमा कहते हैं जिस घर में खत्मे नबूवत का तस्करा हो, खत्मे नबूवत की किताबें हो, अल्लाह का करम हो जाता है। हुजूर सरवरे कायनात की निगाहें करम हो जाती है। अल्लाह खत्मे नबूवत के सदक़े से उसके गम, टेंशनें, आफात, बीमारियां, जादू, जिन्नात उससे दूर कर देता है। इंशाअल्लाह हर बंदा इस किताब को लेके जाए। यार जिंदा सोबत बाकी आओ वादा करें खत्मे नबूवत की चौकीदारी करोगे, कादियानियों का बाईकाट करोगे। अब जिसके जेल में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। इकबाल की रूह तड़पी क्या हो फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोहो कलम तेरे हैं। ताजदारे खत्मे नबूवत